السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ایم ایس ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے مال کمانا دینداری ہے یا دنیا داری۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات نقش ہے کہ دین اور دنیا دو متضاد چیزیں ہیں۔ دیندار بننا ہے تو دنیا داری کو چھوڑنا پڑے گا، اگر دنیا داری کرنی ہے تو دیندار نہیں بن سکتے۔ ہمارے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ واقعات گردش کرتے ہیں کہ کیسے آپ علیہ السلام نے عیش و عشرت، راحت اور آرام کی زندگی چھوڑ کر فقر و فاقے کی زندگی پر گزارا کیا۔ ہمارے ذہن میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حیات کا نقش گم جاتا ہے کہ کیسے انہوں نے دنیا کے مال و اسباب کو چھوڑا اور خدا سے دل لگائی۔ ہمارے ذہن میں ان جیسے دیگر صحابہ و صحابیات کے سینکڑوں واقعات تازہ ہوتے ہیں کہ کیسے انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے بے سر و سامانی کی زندگی گزاری۔ ہمارے ذہن میں صوفیاء کرام کے بہت سے واقعات آتے ہیں کہ کیسے انہوں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی اور زہد اور تقوی اور قناعت کی زندگی بسر کی۔ کیسے انہوں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی اور زہد و تقوی اور قناعت کی زندگی بسر کی، تو ذہن میں عربی کا یہ ایک شعر گونجنے لگتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا مجھے دھوکہ دیتی ہے، گویا میں اس کی حالت جانتا نہ ہوں۔ اس دنیا نے میری طرف دایاں ہاتھ بڑھایا تاکہ مجھے اپنے جال میں پھنسا سکے، لیکن میں نے اسے کاٹ دیا اور ساتھ ساتھ بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ دیا۔ خدا نے دنیا میں حرام کھانے اور کمانے سے منع کیا ہے، میں نے حلال سے بھی اجتناب شروع کیا۔ جب دنیا نے میرا یہ رویہ دیکھا تو وہ میرے پیچھے بھاگنے لگی، بس جب میں نے اسے اپنا محتاج پایا تو میں نے اسے یعنی دنیا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو اس سے بچا لی۔ یہ پس منظر جب ہمارے ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے تو ہم دنیا کو دین کے مخالف چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ توکل اور قناعت اسباب کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تدبیر اور پلاننگ کرنا خدا پر بھروسہ نہ ہونے کی دلیل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال و اسباب جمع کرنا خلاف سنت اور خلاف شریعت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تجارت، زراعت اور ملازمت وغیرہ شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ اور ناجائز کام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیوی بچوں کو خدا کے سہارے پر چھوڑ دینا چاہیے اور خود مسجد میں جا کر بیٹھ جانا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دیندار آدمی یا ایک عالم دین کا بازار میں کیا کام ہے۔ ایک دیندار شخص یا عالم دین کو دنیا کمانے اور تجارت و زراعت میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک دیندار یا عالم دین کے پاس اچھا لباس، قیمتی گاڑی اور پرآسائش مکان کیوں کر ہوتا ہے۔ ایک دیندار یا عالم دین مال و جائیداد کا مالک کیسے بن سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ سب خیالات و تاثرات ہماری کم علمی یا غلط فہمیوں کا نتیجہ تو ہو سکتا ہے، مگر دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود تجارت فرمائی اور خوب نفع کمایا۔ حضرت ابو بکر و عثمان رضی اللہ عنہما بڑے تاجر تھے اور ان کی تجارت ان کے توکل کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں ہجرت کی تو مدینہ میں اپنے اسلامی بھائیوں پر بوجھ بننے کے بجائے ان سے بازار کا راستہ پوچھا اور پھر ایسی تجارت کی کہ جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ ان کی تجارت سے ان کی دینداری پر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آیا، کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کتنا مال اپنے پاس جمع کر کے رکھ سکتا ہوں جس کے ہوتے ہوئے میری ضروریات پوری ہوتی رہے اور میرے پاس آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی بھی اچھی طرح ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین مال 40 بکریاں ہیں اور 60 بکریاں ہو جائے تو وہ بھی اچھا ہے، لیکن سینکڑوں بکریوں والے کے لیے ہلاکت ہے، الا یہ کہ وہ ان کا پورا حق یعنی زکوٰۃ وغیرہ ادا کرے، بخل اور کنجوسی نہ کرے وغیرہ۔ اس زمانے میں چونکہ جانوروں کو ہی مال سمجھا جاتا تھا، روپے، پیسے، سونے، درہم، دنانیر، کرنسی کا کوئی عام چلن نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40، 60 اور 100 بکریوں کو مال قرار دیا اور اسی حساب سے مال کو جمع کرنے اور نہ کرنے کی مقدار بھی متعین فرمائی۔ آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک مناسب بکری کم و بیش 25,000 تک یا 30,000 تک اس درمیان آتی ہے، یعنی اگر ہم 25,000 روپے بھی ایک بکری کی لگا لیں، اس حساب سے 40 بکریوں کی جو قیمت بنتی ہے تقریباً 10 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اس زمانے کے حساب سے اگر ہم آج کی 40 بکریاں جمع کر لیں، اس کی قیمت لگا لیں تو 10 لاکھ روپے 40 بکریوں کی، جو کم سے کم تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس کے بعد اگر ہم 60 بکریاں لے کر اس کا اگر ہم 25,000 روپے قیمت لے کر 60 بکریوں کی اگر قیمت نکالتے ہیں تو تقریباً یہ 15 لاکھ روپے بنتے ہیں، اور اگر ہم 100 بکریاں لے کر اس کی قیمت اگر ہم 25,000 روپے سے لگاتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کے 25 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ آپ کیلکولیٹر نکالیں اس حساب سے اور خود بھی حساب لگا کر دیکھ سکتے ہیں۔ الغرض ہمارا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یہ بات تو واضح ہو گئی کہ مال کا جمع کرنا بے دین ہونے کی علامت نہیں ہے،
یہ بھی واضح ہوا کہ ضروریات کی تکمیل کی خاطر اور اپنے آپ کو سوالی بنانے سے بچانے کے لیے مال جمع کرنا خلاف شرع کام نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی سوچ بدلیں، ہم اپنے ذہن بدلیں، ہم اپنے عادات بدلیں، ہم مال کو یا مالداروں کو برا نہ سمجھیں بلکہ مال کی بیجا محبت کو صرف برا سمجھیں۔ ہم دیندار اور دنیا دار کی تفریق ختم کر دیں، تفریق سے نکل آئیں، ہمارا ذہن صاف ہو کہ دنیا دار اور دیندار کو الگ الگ کیٹیگریوں میں نہ پروئیں۔ ہر دیندار اپنے آپ کو دنیا دار بنائے اور ہر دنیا دار اپنے آپ کو دیندار بنائے۔ دینداری اور دنیا داری سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا کو خدا کی مرضی کے مطابق چلانے کا نام ہی دین ہے۔ خدا ہمیں اچھا دیندار اور پکا دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، والسلام۔